دوستوں آج کی کہانی میں سگا باپ جو صرف دولت کی لالچ میں آ کر اپنی ہی بیٹی کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک بہن کو ساتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اس دولت سے حصہ دلواؤں گا۔ چھوٹی بہن بڑی بہن کو ساری حبیب کی پلاننگ بتا دیتی ہے۔ فاخر جو ہے اپنی پرانی فرینڈ کے ساتھ ملتا ہے، لنچ کرتا ہے اور اس سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے۔ اس کی فرینڈ اس کو کہتی ہے فاخر تم اپنی اسٹڈی کو جاری کرو، دیکھو تم پیچھے رہ رہے ہو، سب فرینڈز ہمارے آگے نکل چکے ہیں، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اپنی اسٹڈی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرو تاکہ تم بھی آگے بڑھو، کسی سے پیچھے نہ رہو۔ حبیب جو ہے راحیلہ کو اس کی پلاننگ پہ داد دیتا ہے کہ واہ راحیلہ تمہاری تو کیا بات ہے، جو سوچتی ہو ویسا ہی کر لیتی ہو، مجھے بہت پروفٹ ہوا ہے اور یہ پروفٹ ہمارے کام آئے گا۔ راحیلہ جو ہے اس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے اور حبیب جو ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ اینی اپنے روم کو سمیٹ رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں حبیب جو ہے اس کے روم میں آ جاتا ہے اس سے بات کرنے، اس کو یہ بتانے کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اینی کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ حبیب کہتا ہے دیکھو بیٹا مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کی معافی مانگتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو وہ عزت نہیں دی جس کی وہ حقدار تھیں، دیکھو مجھے معاف کر دو لیکن میں اب تمہیں سارے حقوق دوں گا۔ لیکن اینی بالکل بھی نہیں مانتی، اینی کو پتا تھا اس میں بھی کوئی چال ہے، بابا جو ہیں کوئی چال کھیل رہے ہیں، اور اینی جو ہے کہتی ہے دیکھیں میں نے آپ کو ابھی تک معاف نہیں کیا، نہ ہی میں آپ کو معاف کروں گی، آپ نے میرے بچپن کو خراب کیا ہے، آپ نے میری زندگی کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ فاخر کی ماما فاخر کو کال کرتی ہیں فاخر کہاں ہو، جلدی گھر آ جاؤ، اتنا اچھا کھانا اینی نے تمہارے لیے ہم سب کے لیے بنایا ہے، جلدی گھر آؤ۔ سب کھانا کھا رہے تھے کہ حبیب جو ہے وہ راحیلہ کی باتوں میں آ کے کہتا ہے کہ میری بات سنو، میں عائشہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنی بچیوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے۔ فاخر یہ سن کر، عائشہ سن کر، سب یہ سن کر بہت حیران ہوتے ہیں، کمال ہے حبیب جو ہے معافی مانگ رہا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ عائشہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا آپ معافی مانگ رہے ہیں، ساری زندگی آپ نے ہمیں تڑپا کے رکھا ہے، ساری زندگی ہمیں حق نہیں دیے ہیں، آج اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بیٹیاں میری ہیں اور میں ہی ان کی لک آفٹر کروں گی، آپ ہوتے کون ہیں بات کرنے والے، آئندہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، آپ جو مرضی کریں۔ حبیب کی بہن اس کو بتاتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا گھر بھی نہیں ہے، کوئی بیلنس بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کروں۔ راحیلہ جو ہے دور کھڑی باتیں سن رہی تھی اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور حبیب کے جانے کے بعد فہمی کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے میری بات سنو، اگر دولت تمہارے پاس نہیں آ رہی ہے تو تم دولت کے پاس چلی جاؤ۔ لیکن وہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری پلاننگ بتاتی ہے کہ میری بات سنو، اینی اور فاخر کی ڈیورس کرواؤ، اپنی بیٹی اور فاخر کی شادی کر دو تاکہ ساری دولت جو ہے تمہیں بھی ملے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ فہمی جو ہے یہ بات سوچتی ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ شیطانی دماغ رکھنے والی راحیلہ گھر میں سازشیں پھیلا رہی ہے اور فاخر کو بھی سکھاتی ہے تاکہ اینی کا گھر بھی خراب ہو جائے اور فاخر جو ہے وہ اینی سے دور ہو جائے اور اس کو ڈیورس دے دے، جو ان کے ارادے ہیں نند کے، بھابھی کے اور اس کے ہسبینڈ کے وہ سب پورے ہو جائیں۔ لیکن فاخر اس کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے، الٹا فاخر جو ہے راحیلہ کو کہتا ہے آپ میرے معاملات سے دور رہیں، مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلی جائیں، برائے مہربانی میری جان چھوڑ دیں۔ راحیلہ جو کہتی ہے، فاخر اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اب کسی اور پلاننگ میں ہے، اس لیے فاخر سمجھ جاتا ہے۔ فہمی اپنی سازشی دماغ کے ساتھ اپنی بیٹی کے کمرے میں آتی ہے تاکہ اس کا مائنڈ بنا سکے کہ وہ فاخر سے شادی کر لے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے، اینی اور فاخر کے بارے میں بتاتی ہے کہ اینی اور فاخر تو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں، آج کل ان میں لڑائیاں چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے اینی اور فاخر کی ڈیورس ہو جائے۔ لیکن اس کی بیٹی جب یہ بات سنتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے، نہیں مما ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسا ہی ہے، ایسا کرو، جب ایسا ہوگا تو میں تمہاری شادی فاخر سے کروا دوں گی۔ اس کی بیٹی جب یہ بات سنتی ہے تو بہت ناراض ہوتی ہے کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، میں ایک بچے کے باپ سے شادی کروں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ بات دماغ سے نکال دیں، جس نے بھی ڈالی ہے نا اس کو کہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، آپ یہ بھول جائیں۔
حمزہ پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہے اور اس نے سوچا میں پہلے اینی کو کال کر دوں اور اس کو بتا دوں کہ میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ اینی کو کال کرتا ہے۔ اینی جو ہے اس کو سمجھاتی ہے بہت اچھی بات ہے، اپنا کیریئر بناؤ، اپنے لیے سوچو، مجھے تو بہت خوشی ہے تم یہاں سے جا رہے ہو۔ فاخر آ جاتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، لیکن فاخر کو اپنی بیوی پہ اعتبار ہے، اس لیے وہ کچھ بھی ایسی بات نہیں کرتا۔ راحیلہ بہت خوش ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ فاخر اینی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری، کل جو میں نے کیا بہت غلط کیا، میں غصے میں تھا، ایکچولی میرے ساتھ جو پرابلم چل رہی ہے وہ تم جانتی ہو۔ اینی کہتی ہے کوئی بات نہیں، میری بھی غلطی تھی، مجھے تمہاری اور اپنی لڑائی کو باہر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، لوگوں کا تماشا نہیں بنانا چاہیے تھا، اس لیے میں بھی تم سے سوری کرتی ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اور فاخر تم دیکھو آگے بڑھو، میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن تم پلیز اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو اور میری فکر نہ کیا کرو۔ فاخر اینی کو بتاتا ہے کہ ایڈمیشن جو ہے اب ہو نہیں رہے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے میں کہاں پہ ایڈمیشن لوں اور مجھے کیسے ایڈمیشن ملے گا۔ میں نے اپنے فرینڈ سے بات کی ہے، لیکن وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، جیسے ہی دوبارہ سے ایڈمیشن اوپن ہوں گے تم ایڈمیشن لے لینا۔ لیکن اینی تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی، وہ تو حمزہ کی باتوں کو دل پر ہی لگا کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ کتنا پیچھے رہ گئے ہیں، پتہ نہیں آگے کی زندگی میں کیا ہوگا۔ خیر اینی صبح صبح اٹھتی ہے اور فاخر کے لیے دلیا بناتی ہے، کیونکہ فاخر کی جو ہے وہ بہت طبیعت خراب ہے، اور اس کو کہتی ہے فاخر اٹھو اور دلیا کھا لو۔ ادھر بڑی بھابھی جو ہے حبیب کے رویے کی وجہ سے پریشان ہے کہ حبیب مینیجر کے ساتھ مل کے ضرور کاروبار میں کچھ نہ کچھ خرابی کر رہا ہے، اس لیے وہ پوچھتی ہیں کہ میٹنگ رکھو، میرے ساتھ چلو، آج فاخر نہیں آئے گا، فاخر کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، جلدی سے میٹنگ ارینج کرو اور حبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاخر آمنہ سے کہتا ہے کہ تم کتنی لکی ہو، پڑھائی بھی کرتی ہو اور سوشل لائف بھی گزار رہی ہو، واہ یار کیا لائف ہے تمہاری، اور میں دیکھو اس شہر میں پھنس گیا ہوں، بزنس میں پھنس گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، ایسی تم بھی کر سکتے ہو، لیکن تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، اس لیے پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاخر اور عائشہ جو ہے لنچ کرتے ہیں اور بس اپنی گھریلو باتیں شیئر کرتے ہیں اور آمنہ اس کو سمجھاتی رہتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔